اللہ کے ایک مقدس ولی ہے، ان کے جب وصال کا وقت قریب آیا تو اپنے مریدوں کو بلایا اور بلانے کے بعد کہا دیکھو میرا انتقال ہو جائے گا، تم لوگ کیا کرو گے؟ مریدوں نے کہا پیرو مرشد جب آپ کا انتقال ہو جائے گا تو ہم لوگ آپ کو نہلائیں گے، آپ کو کفن پہنائیں گے، آپ کی قبر تیار کریں گے، پھر اس کے بعد آپ کی نماز جنازہ پڑھیں گے، اس کے بعد آپ کو قبر میں رکھ کر کے مٹی ڈال کر کے چلے آئیں گے۔ آپ نے فرمایا دیکھو تم صحیح کہہ رہے ہو، مرنے والے کے ساتھ یہی ہوتا ہے۔ مسلمانوں ذرا سوچو آج کے اس ماحول میں آپ یہاں ہیں، آج 2-4 سال پہلے یہاں کتنے لوگ رہے ہوں گے، لیکن وہ آپ کو یہاں نہیں قبرستان میں آرام کر رہے ہیں۔ آج انسان کو اپنی دولت پر بڑا گھمنڈ ہے، اپنے حسن و جمال پر بڑا گھمنڈ ہے۔ اے مسلمانوں اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے، نہ تو دولت کی کوئی حیثیت ہے، نہ حسن و جمال کی کوئی حیثیت ہے۔ اگر آپ اپنی حیثیت برقرار رکھنا چاہتے ہیں تو اپنے دل کو روشن کیجئے، اپنے دل کو منور کیجئے، کامیابی اس میں ہے۔ آؤ میں بتاؤں، مریدوں نے کہا ہم ایسا کریں گے، تو پیر نے کہا ایسا کرو گے یہی تو سب کے ساتھ ہوتا ہے، لیکن میرے ساتھ ایک کام اور کرنا، جب میرا انتقال ہو جائے میرا جنازہ تیار کر لینا، اور میرے جنازے کو جنازے میں رکھنے کے بعد اسے اٹھانا، لے کر کے چلنا، جہاں شام ہو جائے گی وہیں رکھ دینا، آرام کر لینا، صبح ہوگی پھر جنازہ اٹھانا، پھر لے کر کے چلنا، شام ہو جائے گی جنازہ رکھ دینا، آرام کرنا، صبح ہوگی پھر جنازہ اٹھانا اور چلتے رہنا، جہاں میرا جنازہ رکھ دینا پھر دوبارہ نہ اٹھے وہی میری قبر بنا دینا۔ اللہ اکبر۔ دیکھو مسلمانوں، ہم اور آپ بھی مسلمان ہیں، اللہ کے ولی بھی مسلمان ہیں، لیکن کتنا فرق ہے۔ مرنے کے بعد ہمارا اور آپ کا انتقال ہو تو جلدی کرو، رشتہ داروں کو بتا دو، جاؤ صاحب تم کفن لے کر کے آؤ، جاؤ یوسف تم قبر کھودو، اس طرح کی باتیں ہم کرتے ہیں۔ اور شریعت کا بھی یہی حکم ہے کہ جتنی جلدی ہو سکے میت کو سپرد خاک کر دینا چاہیے۔ اس میں حکمت یہ ہے کہ جنازہ جب گھر پہ ہوتا ہے رونے والا باپ بھی ہے، رونے والی ماں بھی ہے، رونے والی بہن بھی ہے، رونے والا بھائی بھی ہے، اور میرے نبی نے فرمایا مردہ زندے سے زیادہ سنتا ہے۔ جب باپ روئے گا تو بیٹا بے چین ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ جنازہ رکھا ہے ماں رو رہی ہے، بیٹا بے چین ہو رہا ہے۔ اسی لیے میرے نبی نے فرمایا جتنی جلدی ہو سکے نکاح اور جنازے میں جلدی کرو۔ میرے نبی نے فرمایا اسی فارمولے پر اگر ہمارا عمل ہو جائے تو ہمارے سماج سے برائیاں ختم ہو جائے۔ جنازے میں جلدی کرو، اور بچہ بالغ ہو جائے تو اس کی شادی کر دو، انشاءاللہ یہ آوارہ گردی ختم ہو جائے گی۔ یہ گناہ ہے جو گناہ ہمارے بچے کرتے ہیں وہ گناہ ختم ہو جائے گا۔ لیکن ہم اسلام کی بات مانتے کہاں ہیں؟ بیٹا ابھی ڈگری حاصل کر لے، نوکری پا جائے، تب اس کی شادی کریں گے۔ پتا چلا 30 سال کی عمر اس کی ہو گئی، اب وہ کوئی گناہ کر رہا ہے، انسان ہی تو ہے، نفس ہی تو ہے، نفس نے بھڑکا دیا، گناہ ہو گیا۔ ذمہ دار ماں باپ ہوں گے، ذمہ دار والدین ہوں گے۔ محترم حضرات، ان دو باتوں پر اگر ہم عمل کر لیں تو انشاءاللہ ہماری زندگی کامیاب ہو سکتی ہے اور ہمارے معاشرے سے برائیوں کا خاتمہ ہو سکتا ہے۔ لیکن 40 سال کے ہو گئے شادی نہیں ہو رہی ہے، 30 سال کی ہو گئی شادی نہیں ہو رہی ہے، لڑکی ڈھونڈتے ڈھونڈتے تھک جاتے ہیں، لڑکی نہیں ملتی ہے۔ آخر ہمارا معاشرہ کہاں جا رہا ہے؟ ہم کہاں جا رہے ہیں؟ ہم نے کہاں قدم رکھ دیا؟ اللہ اکبر۔ ذرا سوچئے، ایک لڑکی دیکھا چلو پسند نہیں آئی کوئی بات نہیں، 2 لڑکی دیکھا نہیں پسند آئی کوئی بات نہیں، 10 لڑکیاں دیکھی جا رہی ہے، 20 لڑکیاں دیکھی جا رہی ہے، 40 لڑکیاں دیکھی جا رہی ہے۔ آپ ذرا ایمانداری کے ساتھ بتاؤ، اگر آپ کی بیٹی کا رشتہ دیکھنے کے لیے 40 لوگ برابر آتے رہے آپ کے دل پر کیا گزرے گی؟ آپ ہی اس کو محسوس کر سکتے ہیں۔ اس لیے مسلمانوں بہت زیادہ ہمیں ہوشیار رہنے کی
کی ضرورت ہے، اور ہمارے سماج میں جو پھیلی ہوئی برائیاں ہے اس پر ہمیں دھیان دینا چاہیے۔ محترم حضرات، آئیے میں آپ کو بتاؤں، پیر و مرشد کا انتقال ہو گیا۔ جب انتقال ہو گیا تو جو پیر نے وصیت کی تھی اسی کے مطابق ان کو نہلایا دھلایا، کفن پہنایا، اور کفن پہنانے کے بعد جنازے میں رکھ دیا، اور جنازے میں رکھنے کے بعد تمام مریدین گھر آئے، کوئی کپڑا سمیٹ رہا ہے، کوئی کھانے کا انتظام کر رہا ہے۔ گھر میں بیوی نے کہا آپ تم لوگوں کو کیا ہو گیا ہے؟ کوئی کپڑا سمیٹ رہا ہے، کوئی راشن لے رہا ہے، کوئی کچھ کر رہا ہے، بات کیا ہے؟ کہا تمہیں پتہ نہیں ہے، اور جنازہ اٹھاتے تھے تو معلوم تھا یہ قبرستان ہی تک جائے گا، اور آج کا جو جنازہ اٹھانے جا رہے ہیں پتہ نہیں کہاں جا کے رکے گا، اس لیے ہم انتظام کر رہے ہیں۔ اللہ اکبر، لوگوں نے جنازہ اٹھایا، دن بھر لے کر کے جنازہ چلتے رہے، دن بھر چلتے رہے جنازہ لے کر کے، شام ہوئی جنازہ رکھ دیا، آرام کرنے لگے، صبح ہوئی جنازہ اٹھایا تو اٹھ گیا، پھر لے کر کے دن بھر جنازہ چلتے رہے، شام ہوئی پھر جنازہ رکھا۔ اب اور جتنے مریدین تھے، آدھے بیدھے جسے ہم کہتے ہیں، ان لوگوں نے ساتھ چھوڑ دیا، کہا یہ پیر نہ جانے کہاں تک جائے گا، ساتھ چھوڑ دیا۔ لیکن چار تو مجبور ہی تھے کہ آخر اب ہم نے تو اٹھایا ہے، ہم نے وعدہ کیا ہے، اب جنازہ جہاں رکے گا وہیں رکے گا، ہمیں وہاں تک چلنا ہے۔ لے کر کے ہفتہ بھر جنازہ چلتے رہے، مہینہ گزر گیا جنازہ چلتا رہا، سال گزر گیا وہ جنازہ چلتا رہا، 1 سال 2 سال 3 سال 4 سال نہیں، 5 سال نہیں، 6 سال نہیں، 7 سال نہیں، 8 سال نہیں، 9 سال نہیں، 10 سال نہیں، 11 سال نہیں، مسلسل یہ جنازہ 12 سال تک چلتا رہا۔ اللہ اکبر، ذرا سا اندازہ لگائیے، جو جنازہ 12 سال چلتا رہا ہو کہاں سے کہاں تک پہنچ سکتا ہے۔ اللہ اکبر، یہ جنازہ چلتا رہا، کرناٹکا کی سرزمین جب پر پہنچا یہ جنازہ، الحمدللہ اس مزار پاک پر میری بھی حاضری ہوئی ہے۔ جب میں مزار پاک پر حاضر ہوا تو میں یہی سوچتا رہا، یا اللہ یہ تیرا کیسا بندہ ہے جس کا جنازہ 12 سال تک چلتا رہا، اور ہمارے یہاں جنازہ اگر گرمی کا موسم ہو اور 24 گھنٹے سے زیادہ رکھ دیا جائے تو جنازے کی پوزیشن خراب ہو جاتی ہے۔ مولا یہ تیرا کیسا بندہ تھا کہ 12 سال تک یہ جنازہ چلتا رہا۔ بہرحال جب یہ جنازہ کرناٹکا کی سرحد میں داخل ہوا، ایک کولار ڈسٹرکٹ ہے کرناٹکا میں، ایک ضلع کا نام کولار ہے۔ جب یہاں پہنچا تو وہاں پر ایک رانی کا بہت بڑا مندر تھا، اس میں کسی کو جانے کی اجازت نہیں تھی، اور بہت بڑا کمپاؤنڈ تھا، اس کے اندر ایک تالاب ایک حوض تھا۔ تو ان لوگوں نے کہا اب شام ہو گئی ہے، کہاں چلیں گے؟ چلو اسی پنڈت کے پاس چلتے ہیں، اسی پجاری کے پاس چلتے ہیں اور اسی سے اجازت لے لیتے ہیں۔ بہرحال پنڈت نے اجازت دے دیا۔ تو پہلے اتنا تعصب نہیں تھا جتنا تعصب آج کے اس دور میں ہے۔ پہلے ہندو مسلم ایک تھالی میں کھانا کھا لیا کرتے تھے، کوئی اعتراض نہیں ہوتا تھا۔ بہرحال اس پر گفتگو نہیں کرنی ہے، آپ کو صرف بتانا اتنا ہے کہ پنڈت جی نے اجازت دے دیا، جنازہ کمپاؤنڈ کے اندر رکھا گیا۔ ان لوگوں نے حوض سے وضو کیا، کھانا کھایا، نماز مغرب ادا کی، عشاء کا ٹائم ہو گیا۔ ان لوگوں نے کہا اتنا بڑا کمپاؤنڈ ہے، پنڈت جی ایک کام کیجئے، یہ جو سامنے مندر ہے اسی میں جنازہ رکھ لینے دیجئے تاکہ ہم سکون سے سو جائیں، اور صبح ہوگی تو پہلے جنازہ اٹھا لیں گے۔ محترم حضرات، اس نے کہا ٹھیک ہے بھائی کوئی بات نہیں ہے، لیکن رانی صبح صبح آتی ہے درشن کرنے، اس سے پہلے جنازہ اٹھا لینا، نہیں تو میں دنیا سے اٹھا دیا جاؤں گا۔ ان لوگوں نے کہا کوئی بات نہیں، ہم جنازہ اٹھا لیں گے۔ اللہ کے ولی کی شان دیکھو مسلمان،
مسلمانوں، اللہ کا ولی دنیا میں رہتا ہے تب بھی وہ اسلام کی تبلیغ کرتا ہے، اور جب وہ اس کا انتقال ہو جائے، وہ قبر میں جاتا ہے تب بھی دین کی تبلیغ کرتا ہے۔ اللہ اکبر۔ آپ رات کو وقت جنازہ رکھ دیا گیا، یہ لوگ آرام سے سو گئے، اچانک چاروں طرف سے شور کی آواز آئی، گھنٹیاں بجنے کی آواز آئی۔ وہ فوراً پنڈت جی اٹھے، آنے کے بعد کہا کہ بھائی یہ جنازہ نکالو، رانی کے آنے کا وقت ہو گیا ہے۔ یہ چاروں لوگ جلدی سے اٹھے اور گئے، جنازہ کو اٹھایا تو جنازہ ٹس سے مس نہیں ہو رہا ہے، جنازہ ہلنے کا نام ہی نہیں لے رہا ہے۔ یہ لوگ بہت پریشان ہو گئے، اب کیا کریں؟ اس میں سے ایک مرید کہنے لگا، پیر میرے پیر یہی جگہ پسند آئی، ارے اتنے سال سے ہم لے کر کے چلتے رہے، کہیں آپ رک گئے ہوتے تو آپ کو وہیں سپرد خاک کر دیتے، آپ تو ایسی جگہ پر آ کر کے رکے، اب ہماری خیریت نہیں ہے۔ لیکن جو آپ کا پکا مرید تھا اس نے کہا گھبراؤ نہیں، اگر یہ اٹھنا نہیں جانتے تو ہمیں بچانا بھی نہیں بھولیں گے۔ اللہ اکبر۔ پنڈت نے کہا یار کیا کر رہے ہو اندر؟ کہا اٹھا رہے، اٹھ نہیں رہا ہے۔ پنڈت جی کو غصہ آیا، پوری طاقت لگائی، ایک پایا نہیں ہلا۔ اب دھیرے دھیرے صبح ہو رہی ہے، بھیڑ دھیرے دھیرے اکٹھا ہوتی چلی جا رہی ہے، اور لوگ آ گئے، بہت کوشش کیا لیکن جنازہ ٹس سے مس نہیں ہوا، وہ جنازہ وہاں سے ہلا نہیں۔ جب جنازہ ہلا نہیں تو اتنے میں رانی کے آنے کا اعلان ہو گیا۔ اب پنڈت جی تو بہت پریشان ہوئے، یار تم لوگ تو جاؤ گے دنیا سے، ہمیں بھی ساتھ لے کر کے چلو گے؟ اب پنڈت نے کہا ٹھیک ہے چلو بھائی، جو ہوگا دیکھا جائے گا، جو تمہارا حشر ہوگا وہی میرا بھی حشر ہوگا۔ رانی نے صبح صبح جب اتنی بھیڑ دیکھی تو پریشان ہو گئی، اس نے کہا پنڈت جی کو بلایا، کہا کیا معاملہ ہے؟ کہا مہارانی معاملہ یہ ہے، آپ کے مندر میں ہم نے ایک جنازہ رکھوا دیا تھا، آپ کے عبادت خانے میں ہم نے ایک جنازہ رکھوا دیا تھا، اور ان لوگوں نے کہا تھا صبح اٹھا لیں گے، لیکن اب جب صبح اٹھا رہے ہیں تو اٹھنے کا نام نہیں لے رہے ہیں، جنازہ ٹس سے مس نہیں ہو رہا ہے، اب ہم کیا کریں؟ بات سمجھ میں نہیں آ رہی ہے۔ رانی صاحبہ نے کہا گھبراؤ نہیں، اپنے سپاہیوں کو بھیجا، کہا اٹھا کے باہر پھینکو۔ جتنے سپاہی اندر گئے سب لوگوں نے پوری طاقت لگا لی، لیکن وہ جنازہ ٹس سے مس نہیں ہوا، ایک پایا جنازے کا ہلا نہ سکے۔ جب ہلا نہ سکے تو رانی کو غصہ آیا، اس نے کہا ایسے ہی نہیں، لاؤ دو ہاتھیوں کو منگواؤ۔ ہاتھیاں منگوائی گئیں۔ اس وقت سب سے زیادہ طاقتور اگر کوئی سواری تو وہ ہاتھی کی سواری ہوتی تھی۔ آج کا دور ہوتا تو کہتے بلڈوزر لاؤ، آج کا دور ہوتا تو کہتے جی سی بی لاؤ، اس کا مکان گراؤ، اس کا مکان گراؤ، کتنے مکان گر جاتے۔ لیکن یہ زمانہ جی سی بی کا زمانہ نہیں تھا، یہ زمانہ اور مشینری کا زمانہ نہیں تھا، جو سب سے طاقتور کام لینا ہوتا تھا تو ہاتھیوں کا استعمال کیا جاتا تھا۔ ہاتھیوں کو منگوایا گیا، اب جانتے ہو دو دو ہاتھی منگوایا، ایک پایا، اور ایک جنزیر جو منگوائی گئی وہ موٹا موٹا جنزیرہ۔ اب میں نے جا کر کے آج بھی مزار میں اس کی کنڈیاں لٹکی ہوئی ہے، آج بھی وہ کنڈیاں مزار کے اندر محفوظ ہے، اور جس جنازے پر آپ کو لے گیا گیا تھا وہ جنازہ بھی آپ کے مزار میں آج بھی موجود ہے۔ وہ موٹی موٹی جنزیر میں دیکھا تو میرا دماغ کام نہیں کر رہا تھا، اتنی موٹی جنزیر، اللہ اکبر۔ ایک جنزیر کا سرا ہاتھی کے پیر میں اور دوسرا سرا اس جنازے کے پاؤں میں باندھا گیا، اور باندھنے کے بعد جب رانی نے کہا پیلوانوں سے ہاتھی کو بڑھاؤ، ہاتھی بڑھایا، ہمیں وہ 3-4 ٹکڑوں میں جنزیر ٹوٹ گئی، لیکن جنازے ایک پایا ٹس سے مس نہیں ہوا، ایک پایا بھی نہیں ہلا۔ اللہ اکبر۔ رانی بہت پریشان ہو گئی، رانی قریب آئی ان مسلمانوں کے پاس، کہا ایک بات بتاؤ یہ کس کا جنازہ ہے؟ کہا یہ ہمارے پیر کا جنازہ ہے۔ کہا کہاں سے لے کر کے آ رہے ہو؟ کہا مہارانی یہ نہ پوچھو کہاں سے لے کر کے آ رہے ہیں، یہ پوچھو کتنے سال سے لے کر کے آ
رہے ہیں۔ کہا کتنے سال سے لے کر کے آ رہے ہو؟ کہا 12 سال سے لے کر کے آ رہے ہیں۔ اس کے بھی دن بعد یہ ذہن میں آئی کہ واقعی میں کوئی طاقت ان کے پاس ہے، کوئی طاقت ان کے پاس ہے جس طاقت کے بنیاد پر زنجیریں ٹوٹ جا رہی ہے لیکن جنازے کے پایا ٹس سے مس نہیں ہو رہا ہے۔ اللہ اکبر۔ ان مسلمانوں کو اپنے قریب بلایا اور بلانے کے بعد کہا ایک بات بتاؤ، تمہارے پیر نے کچھ کہا تھا؟ کہا ہمارے پیر نے کہا تھا میرا جنازہ اٹھانا لے کے چلنا، میرا جنازہ اٹھانا لے کے چلنا، اور جہاں رکھ دینا نہ اٹھے وہیں میری قبر بنا دینا، وہیں میری مزار بنا دینا، وہیں مجھے سپرد خاک کر دینا۔ رانی تو تھی ہی اور بہت سارے لوگ تھے، سب لوگوں نے اپنی آنکھوں سے نظارہ دیکھا اور دیکھنے کے بعد وہاں جتنے نان مسلم تھے سب لوگوں نے اس کرامت کو دیکھ کر کے پڑھ لیا کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ رانی نے اعلان کیا مذہب اسلام سچا مذہب ہے، یہ جس کا کلمہ پڑھتے ہیں وہ سچا ہے، جو کتاب آئی وہ کتاب سچی ہے۔ تو محترم حضرات، بس کہنے کا صرف اتنا مطلب تھا کہ آپ نے دیکھا کہ روحانی طاقت کیا ہے، مادی طاقت وہ تھی نہ خود بچے نہ بچا پائے، اور یہ مادی طاقت ہے کہ خود بچ رہے ہیں بچا رہے ہیں۔ یہ مادی طاقت، یہ روحانی طاقت ہے کہ وصال کے بعد بھی لوگوں کو نبی کا کلمہ پڑھا رہے ہیں۔ تو میرے پیارے اسلامی بھائیوں، اسی لیے ہمارے علماء بار بار کہتے ہیں اولیاء کرام سے سچی محبت کرو، اولیاء کرام سے